شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، کتاب میرے مرشد کے اگلے باب کا آغاز کرتے ہیں۔ تیسری شب۔ صالح لکھتے ہیں کہ مرشد کی زندگی پر مجھے رشک آتا تھا، ضعیف عمری میں بھی ان کا حوصلہ جوانوں کو مات دیتا تھا۔ تہجد کے وقت بیدار ہوتے، ہر کام کو طے شدہ وقت میں گھڑی کی مانند ادا کرتے، سستی کو قریب بھی نہ آنے دیتے، سارا دن اس مالک کی خوشنودی کے لیے بھاگتے دوڑتے جس کے ہاں کسی عبد کی جد و جہد رائے گاہ نہیں جاتی، جس کے ہاں قدر شناسی کے چشمے ہر گھڑی جاری ہیں، جہاں رحمت و مغفرت کے در کھلے ہیں۔ اسی کاوش میں ان کا دن کٹتا، شام ڈلتی اور رات گزرتی۔ آرام کے لیے انہوں نے عشاء سے تہجد کے درمیان کا وقت مختص کیا ہوا تھا۔ آج عصر کے بعد بھی چند طالبان آخرت اس چشمہ علم و معرفت سے دلوں کو سیراب کرنے آئے۔ مغرب کے بعد معمول کی نشست کا آغاز ہوا۔ سوالی: مرشد، دنیا میں ہمیں منال و منال اور اقتدار کی قدرت تو نظر آتی ہے، مگر خدا کی قدرت کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ مالدار اور عہدیدار جسے چاہتے ہیں مجرم ٹھہرا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں انعامات عطا کر دیتے ہیں، مگر خدا مداخلت نہیں کرتا۔ خدا کی اس خاموشی میں کیا حکمت ہے؟ مرشد: بیٹے، تو جب چراغ کو علیحدگی میں دیکھے گا تو اس کی روشنی کو عظیم پائے گا، لیکن جب تو اسے سورج کے سامنے رکھے گا تو اس کی روشنی کو بے روشن پائے گا۔ بیٹے، ارباب دنیا کے چراغ قوت کو تو علیحدگی میں دیکھ رہا ہے، اس لیے اسے عظیم پا رہا ہے۔ قدرت خدا کے چراغ کے پیش اسے بجھتا ہوا پائے گا۔ فرعون نے انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کا نعرہ لگایا تھا۔ پھر اس کاذب کی موت اور انجام دیکھ۔ اکثر ظالموں کو رب ذلت کا ذائقہ دنیا میں ہی چکھا دیتا ہے۔ اور بیٹے، تیرا یہ کہنا کہ عہدیدار جسے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں محروم کر دیتے ہیں، اس کی وضاحت رب نے پہلے ہی فرما دی ہے کہ بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ کامیابی تو ادھر انصاف کرنے والوں کی اور ادھر صبر کرنے والوں کی۔ باقی طریقہ آزمائش میں تفریق خدا کی حکمتوں میں سے ہے، مگر ایک بات یاد رکھ کہ وہ کسی سے ذرا برابر بھی نا انصافی نہیں کرتا، اور اس کی خاموشی اور ظاہری پردہ داری بھی ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ سوالی: مرشد، غلامان دنیا میں حلال و حرام کا تصور چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں ویسے بھی نہیں پایا جاتا۔ تصویر کشی وہ گناہ ہے جس میں اہل عقبہ بھی ذوق و شوق سے یوں محو ہیں جیسے فرض کے قریب کی کوئی عبادت ہو۔ مرشد، وہ زہر جس کی تاثیر کیمرے اور انٹرنیٹ کی ایجاد سے بڑھ گئی، جائز اور جاں افروز کیسے ہو گیا؟ مرشد، کا واقعہ ہی تصویر کشی جائز ہو گئی ہے یا شہوت تلے شریعت آ گئی ہے؟ مرشد: بیٹے، شہوت تلے شریعت آ گئی ہے، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کیفیت جب درجہ کمال کو پہنچے گی اور زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا یعنی شریعت کا پابند نہ رہ جائے گا تو قیامت قائم کر دی جائے گی۔ سوالی: مرشد، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے؟ مرشد: بیٹے، یہ فطرت کا قانون ہے کہ جس برتن کی تہہ میں چھید ہو اسے خالی ہونا ہی ہے، چاہے کتنا ہی بڑا ہو۔ دور صحابہ میں ایمان کا جوبن دیکھ کر رشک آتا ہے، پھر یہ خزانہ شیطان کے ہاتھوں لٹتے لٹتے اس حد تک پہنچا کہ امت کی خستہ حالی دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ صالح: مرشد کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آنسو پوچھتے ہوئے آپ نے بات جاری رکھی: بیٹے، ایک وہ وقت تھا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا پر بنگلہ و بازار ویران ہو جاتے تھے اور ان کی رونق مساجد میں منتقل ہو جاتی تھی۔ اب اذان کی صدا
لوگوں کے لیے کسی خارج العقل کی پکار کی طرح بے معنی سی ہو گئی ہے۔ سوالی: مرشد، اکثر لوگ بے عملی کا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اس گتھی کو کیسے سلجھایا جائے؟ مرشد: بیٹے، سورۃ المنافقون میں جب منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا تو اس پر اللہ پاک کا کیا جواب آیا؟ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، مگر منافق جھوٹے ہیں۔ مفہوم: بیٹے، یہاں بھی یہی معاملہ ہے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر بے عملی کا یہ جواز پیش کرنے والے جھوٹے، منافق اور خادم النفس و شیطان ہیں۔ اللہ کی رحمت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کا یہ معاملہ تھا کہ نماز میں اتنا کھڑے ہوتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا۔ قرآن کی بعض صورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ پھر سبحان اللہ، اصحاب رسول کی زندگیاں دیکھو، جرأت و شجاعت کے نشان، میدان جنگ کے شیر، جن کی ہیبت سے کفر کے حلقوں میں خوف پھیلا رہتا تھا، مگر جب آخرت کا ذکر کیا جاتا، جب قبر و حشر پر گفتگو ہوتی تو یہ شیر دل بچوں کی طرح روتے، یہاں تک کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے یوں تر ہو جاتی جیسے پانی انڈیلا گیا ہو۔ بیٹے، جو اللہ کی رحمت سے واقف ہے وہ بے عمل نہیں ہوگا، اور جو رحمت کو بے عملی کا جواز بنائے وہ یقیناً شیطان کا پجاری ہے، اور شیطان نے ہی اسے یہ نسخہ دیا ہے۔ سوالی: مرشد، اس دور فتن میں نفاذ شریعت کی آواز دنیا کے کسی کونے میں بھی اٹھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی، مگر افغانستان کا قصہ منفرد ہے۔ بشمول مسلم ممالک دنیا بھر کے ٹینکوں اور توپوں کی کوکھیں خالی کر دی گئیں، مگر مٹھی بھر مجاہدین کو شکست نہ دی جا سکی۔ اس میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے؟ مرشد: بیٹے، جو آوازیں خاموش کر دی گئیں وہ رائیگاں نہیں گئیں، انہی کے مقدس خون سے دنیا میں ایمان کے چراغ جل رہے ہیں۔ بیٹے، جہاں تک مجاہدین افغانستان کی بات ہے تو وہ ایک عظیم منظم جماعت ہے، اور بیٹے، انفرادی تقویٰ اور اجتماعی تقویٰ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور علامات یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ نے اس جماعت کے تقوی کو پسند فرمایا۔ پھر اللہ جس جماعت کو پسند فرمائے اس کی نصرت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ بیٹے، اس میں راز بھی یہی ہے، اور ایک طرف اللہ تھا اور دوسری طرف دنیا بھر کی فوجیں، مشنری اور اسلحہ، پھر بھلا کون ہے جو اللہ کو شکست دے سکے؟ سوالی: مرشد، ہمیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے کہ وہ کتنی پوری ہو چکی ہیں۔ مرشد: بیٹے، قیامت کی تقریباً 50 ایسی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی، شق القمر 617 عیسوی، جھوٹے نبیوں کا ظہور، جزیرۃ العرب کی فتح 630 عیسوی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 632 عیسوی، بیت المقدس کی فتح 637 عیسوی، طاعون امواس 639 عیسوی، فارس کی فتح 644 عیسوی، جنگ جمل و صفین 656-657 عیسوی، خارج کا ظہور 657 عیسوی، ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے برا، ترکوں سے جنگ 558 عیسوی، سرزمین حجاز سے آگ کا ظہور 1274 عیسوی، لونڈی آقا کو جنم دے گی، فحاشی و عریانی کا فروغ، اچانک اموات، زلزلوں کی کثرت، سود کا پھیل جانا، یہود و نصارہ سے مشابہت، نشر و اشاعت کا عام ہونا، فتنوں کا ظہور، اونچی عمارتوں میں فخر، کاروبار میں خواتین کی شرکت، شراب نوشی کی کثرت، قتل و غارت کا بڑھ جانا، علم کا اٹھ جانا، مشرکین سے تعلقات،
اسلام اجنبی ہو جائے گا، مسلمانوں پر دیگر قوموں کا ٹوٹ پڑنا، اچھے اور برے لوگوں کا آپس میں گل مل جانا، بت پرستی، بازار کا قریب ہو جانا، سرسبز و شاداب عرب، زمانہ قریب ہو جائے گا، موٹاپا بڑھ جائے گا، صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا، موسیقی حلال بنا لی جائے گی، رشتہ داری توڑی جائے گی، جھوٹی گواہی دی جائے گی، نظر مان کر پوری نہیں کریں گے، ظالم لوگوں کا ظہور، حکومت نااہل لوگوں کو کے سپرد کر دی جائے گی، عمل کم ہوتا جائے گا، لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا، سیاہ خضاب کا عام استعمال، گھروں کی زیب و آرائش کا رواج، مساجد میں ایک دوسرے پر فخر، مکر و فریب والے سال آئیں گے، دنیاوی ساز و سامان کے بدلے لوگ اپنا دین بیچ دیں گے اور ریشم پہنا جائے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے۔ پھر ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، زمین کے جانور کا، سورج کے مغرب سے نکلنے کا، عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا، یاجوج ماجوج کے نکلنے کا، 3 جگہ خسف کا یعنی زمین کا دسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ میرے گھرانے کا ایک آدمی جو میرا ہم نام ہوگا عرب کا بادشاہ نہ بن جائے۔ مختلف احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ 7 سے 9 سال تک حکومت کریں گے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں ہی دجال خروج کرے گا جس کا دورانیہ 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتے ہوگا۔ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام شام کے دارالخلافہ دمشق کے سفید مینار کے پاس اس وقت اتریں گے جب امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو صبح کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ دجال کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجیں گے۔ یاجوج ماجوج دنیا میں شدید تباہی مچائیں گے اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا سے ہلاک ہو جائیں گے۔ مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں زمین کا خسف ہوگا، یعنی ان علاقوں میں زمین کے دھنس جانے کے واقعات رونما ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال دنیا میں رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور مسلمان آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ مغرب سے سورج طلوع ہوگا، دابۃ الارض خروج کرے گا اور دھواں ظاہر ہوگا۔ ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ شکریہ۔